بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں بہترین اور دلچسپ کہانیاں۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانی لائی ہوں، جنگل کی ڈائن۔ صبح سے گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا تھا۔ عبداللہ، ملائکہ اور نور پکنک کی تیاری میں مصروف تھے۔ اماں، میرا گرم کوٹ کہاں ہے؟ ابھی تو یہیں رکھا تھا۔ ملائکہ منہ بناتی سفینہ بیگم کے پاس آئی۔ ملائکہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے پریشان ہو جاتی اور دوڑتی سفینہ بیگم کے پاس چلی آتی، بات بات پر پریشان ہو جاتی، جبکہ نور اپنے کام خود کرنا پسند کرتی تھی اور دوسروں کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ اور عبداللہ بڑا خوبصورت دراز قد ایک وجیح جوان تھا، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتا۔ تینوں نے دوستوں کے ساتھ مل کر سیر و تفریح کا پروگرام بنایا۔ سب کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ دونوں دوست بھی آ چکے تھے جو کہ ان کے ساتھ والے گھر میں ہی رہتے تھے اور ان کا کالج بھی ایک ہی تھا۔ اماں نے نصیحتوں کے ساتھ رخصت کیا، سورتیں پڑھ پڑھ کر اپنا حصار باندھ لینا، سنسان جگہوں پر مت جانا، وغیرہ وغیرہ۔ عبداللہ کو اماں اور بابا سے کالج کے ساتھ پکنک جانے پر بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی۔ کالج کا ٹور 3 دن کا تھا، اس لیے وہ اجازت دینے میں ہچکچا رہے تھے، جبکہ ان پانچوں کا ارادہ کچھ اور ہی تھا، بلکہ خود سے کہیں 3 دن جانے کا سوچ رہے تھے، اور ان کا ارادہ دور دراز ایبٹ آباد کے جنگلوں میں جانے کا تھا۔ سب دوست ایک ہی گاڑی پر سوار تھے اور سب جنگل جانے کے لیے پرجوش بھی تھے کہ پروگرام کے مطابق وہ 1-2 دن جنگل میں گزار کر اس کے بعد ادھر ادھر ایبٹ آباد کے مختلف مضافات کی سیر کو نکلیں گے۔ سفر بہت خوشگوار تھا۔ راستے میں شوخیاں کرتے، قصے کہانیاں سناتے گزر رہا تھا۔ راستے میں کھانے کے لیے وہ ایک ہوٹل پر رکے، اپنی اپنی پسند کا کھانا کھایا اور باقی راستہ طے کیا۔ جنگل پہنچنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا کام خیمہ لگانے کے لیے گھوم پھر کر جگہ کا انتخاب کیا جو ندی کے قریب تھی۔ یہاں گھنے درخت بہت زیادہ تھے۔ خیمہ لگانے کے بعد سب تھک چکے تھے اور آرام کرنا چاہتے تھے۔ سب نے اپنے اپنے سفری بستر لگائے اور سو گئے۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب ان کی آنکھ کھلی۔ بھوک انہیں ستا رہی تھی۔ عبداللہ اور دانش سوکھی لکڑیاں اکٹھی کرنے کی غرض سے ادھر ادھر نکل پڑے، جبکہ علی نور اور ملائکہ کے ساتھ تکے اور کباب بنانے کی تیاری کرنے لگا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے جنگل گھومنے کا سوچا۔ ملائکہ ان کے کالج کے ساتھ پکنک منانے کا فیصلہ رد کرنے پر پہلے ہی پریشان تھی۔ جنگل آنے کے بعد وہ کچھ خوف زدہ بھی تھی۔ سیر سے واپسی پر دانش نے سب کے لیے چائے بنائی اور بسکٹ کے ساتھ گرما گرم چائے پینے لگے۔ سب اپنی اپنی جگہ پر گرم کمبلوں میں دبکے ہوئے تھے۔ سب اپنی اپنی سنا رہے تھے۔ دانش، میں نے سنا ہے کہ جنگلوں میں چڑیلیں اور ڈائنیں رہتی ہیں۔ نور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ملائکہ بہت ڈرپوک ہے، اس لیے اس نے ڈرانے کی غرض سے خود سے ہی کہانی گڑھ دی۔ دانش، میں نے سنا ہے کہ جنگلوں میں چڑیلیں اور ڈائنیں بھی ہوتی ہیں۔ چپ ہو جاؤ، کوئی نیا ڈرامہ مت کر دینا۔ ملائکہ ایک دم سے چیخی۔ ملائکہ، تم ڈر گئی ہو؟ میں تو صرف بتا رہی تھی، تو مت بتاؤ، ہم جانتے ہیں کہاں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ سب ہنس پڑے تو ملائکہ ناراض ہو گئی۔ اچھا بابا، کوئی بھی اب اس ٹاپک پر بات نہیں کرے گا۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ جنگل میں ایک گیدڑ کی آواز سنائی دی۔
ڈر سے ایک چیخ مار کر رونے لگی۔ نور نے کہا، اوہو، رو مت، جنگل میں تو یہ عام ہوتے ہیں اور ہم اپنے محفوظ خیمے میں ہیں۔ اب تم ان سے ڈر کر ہمیں پریشان کرو گی کیا؟ یہ جنگل چہل پہل والا ہے، لوگ یہاں پکنک کے لیے آتے ہیں۔ میں نے تو کہیں کوئی نہیں دیکھا اپنے سوا، صرف ہمارا ہی خیمہ ہے، دور دور تک کوئی خیمہ نظر نہیں آیا مجھے، ملائکہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ پھر سب ہنسنے لگے، مونگ پھلی اور چلغوزے کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ علی بولا، ایسے لگتا ہے کہ کوئی بچہ شاید اپنی فیملی سے بچھڑ گیا ہو، غالباً وہ بھی سیر کے لیے آئے ہوں گے۔ کہا تھا نا میں نے کہ یہ جگہ عام ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں یہاں پر۔ عبداللہ بولا، ہمیں اس بچے کی مدد کرنی چاہیے۔ تینوں لڑکے کھڑے ہو گئے۔ ہم بھی ساتھ آئیں گی۔ سوچ لو، کیا ہمیں اس وقت باہر جانا چاہیے؟ ہاں، سوچنے کی کیا بات ہے؟ تم لوگ سن نہیں رہے کہ ایک معصوم بچہ رو رہا ہے اور غالباً وہ 1 سے 2 سال کا ہے، شاید اپنی فیملی سے بچھڑ کر دور آ گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی ساتھ آئیں گی، ہمیں خیمے میں اکیلا نہیں رہنا۔ یہ کہہ کر نور اور ملائکہ بھی کھڑی ہو گئیں۔ پانچوں خیمے سے باہر نکلے، آواز پانی کے اس پار سے آ رہی تھی۔ ہوائیں بہت تیز ہو چکی تھیں، بادل ہر طرف پھیل چکے تھے۔ وہ کچھ ڈرے سہمے آگے بڑھ رہے تھے۔ موسم بھی خاصا بدل چکا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اچانک موسم کو کیا ہو گیا؟ دیکھو نا، پہلے تو ایسے نہیں تھا۔ ملائکہ نے گھبرا کر کہا، کچھ نہیں ہوتا، جنگلوں میں تو یہ موسم اپنا آپ بدلتے رہتے ہیں، صبح اور ہوتا ہے تو شام میں کچھ اور، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ آگے بڑھنے لگے، ہر طرف سے الوؤں کی آوازیں ماحول کو خوفناک بنا رہی تھیں۔ کہیں کہیں سے گیدڑوں کی آوازیں بھی دہشت پیدا کرتی سنائی دے رہی تھیں۔ بچے کی آواز بدستور سنائی دے رہی تھی۔ وہ پانچوں ہاتھوں میں ٹارچ لیے بچے کو تلاش کرتے پانی کے پار درختوں کے جھنڈ کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ایک خوفناک کہکے کی آواز سنائی دی۔ سب ٹھٹک کر رک گئے کہ گویا ان کے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ کچھ ڈرے سہمے، وہ سب پر ایک سکتہ سا طاری تھا۔ وہ ڈرے سہمے تھے اور غور کر رہے تھے کہ یہ آواز کس کی ہو سکتی ہے۔ دیکھو، جو کچھ بھی ہے، ہمیں اس بچے کی مدد کرنی ہوگی، ہم اس کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ خدا جانے وہ کس کے ظلم کا نشانہ بنے۔ وہ کچھ ڈرے سہمے آگے بڑھ رہے تھے۔ اب تو بجلی بھی چمکنے لگی، تیز ہواؤں کے ساتھ بادل بھی گرج رہے تھے اور بجلی بھی ہلکے ہلکے چمکنے لگی۔ بچہ ابھی تک رو رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچے کہ یکایک ان کی نظر جھنڈ کے پار ایک عورت پر پڑی جس کے ہاتھ میں بچہ تھا۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا کہ اچانک اس عورت نے بچے کو زمین پر پٹخ دیا، جس سے بچے کے سر کی ہڈی چٹک گئی۔ عورت منہ کے ساتھ اس کا سر لگائے خون پینے لگی۔ بجلی کی چمک جب اس عورت پر پڑی تو ان سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ایک بھیانک ڈائن تھی، جس کی بھیانک سیاہ آنکھیں، بہت بڑی اور سیاہ بال زمین پر تھے۔ منہ سے باہر نکلے 2 نوکیلے دانتوں سے پھر وہ بچے کو بڑی رغبت سے کھانے لگی۔ نور اور ملائکہ کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگی۔ عورت نے گردن گھما کر دائیں بائیں دیکھا۔ عبداللہ نے ان دونوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ ڈائن سن نہ لے۔ وہ بچے کو نوچ نوچ کر کھانے کے بعد وہ زوردار آواز میں چنگاڑی اور منہ صاف کر کے دوسری طرف چل دی۔ ملائکہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ملائکہ کو ہوش میں لانے کے بعد وہ واپس اپنے خیمے پر پہنچے۔ نور اور علی عبداللہ کو اور دانش کو کوس رہے تھے، جنہوں نے پلان بدل کر جنگل میں آ کر ایڈونچر کے چکر میں موت کو دعوت دی تھی۔ دانش اور عبداللہ سخت ذہنی اذیت سے دوچار تھے کہ ان کی وجہ سے سب موت کے منہ میں تھے۔
یہ وقت افسوس کرنے کا نہیں ہے۔ ہم اس موت کے اس جنگل سے کیسے نکلیں گے؟ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ خیمے کے باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے وہ خوف سے بری طرح سہم گئے کہ اچانک خیمے کا پردہ چاک ہوا۔ وہی ڈائن اب سامنے کھڑی تھی، کسی بھیانک بھیڑیے کے جیسے غرا رہی تھی۔ اس نے ایک بھیانک چیخ ماری اور اپنے ہاتھ سے ان کے اوپر کچھ اچھال دیا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو عبداللہ اور دانش نے دیکھا کہ ڈائن بے ہوش ملائکہ کو بالوں سے گھسیٹتی لے جا رہی تھی کہ انہوں نے اس وقت آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ انہیں اماں کی نصیحت یاد آئی، دعائیں پڑھ لینا اور حصار باندھ لینا تاکہ مصیبت اور پریشانی سے بچے رہو۔ ہمت کرو علی، ہمت کرو، ہمیں حوصلہ کرنا ہے، ہمیں ہر صورت ملائکہ کو بچانا ہے، ہم اسے اس ڈائن کی خوراک نہیں بننے دے سکتے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ انہوں نے چاروں کل پڑے اور پانی پر دم کیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنا سب نے حصار باندھا اور پانی کو لے کر ڈائن کے پیچھے دوڑے۔ ڈھونڈنے پر وہ اسی چلتے پانی کے پار درختوں کے جھنڈ میں بیٹھی بے ہوش ملائکہ کو ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اس نے اچانک ایک بھیانک چیخ ماری اور اپنا پاؤں ملائکہ کے سر پہ دے مارا، جس سے اس کا سر بری طرح چٹک گیا۔ ڈائن کے ہولناک قہقہوں سے جنگل گونج اٹھا۔ عبداللہ جو صدمے کے عالم میں بت بنا دیکھ رہا تھا کہ اچانک بلند آواز میں بولا، رک جاؤ ناپاک ڈائن، اب تم کسی اور معصوم کی جان لینے کے لیے زندہ نہیں رہو گی، بہت کھیل کھیل لیا تم نے۔ ڈائن نے اپنے سر کو کسی گیند کی طرح اپنے کندھوں پر گھمایا اور دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اس کی نظر جب عبداللہ، دانش اور علی پر پڑی تو کہکے لگا کر ہنسنے لگی، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تمہاری دوست میری دعوت بنی ہے، کچھ دیر بعد تم بھی حصہ بنو گے میری دعوت کا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے کہکا لگایا اور اپنے نوکیلے دانت ملائکہ کے جسم میں گاڑنے ہی والی تھی کہ عبداللہ پھر بولا، تمہارا خوفناک کھیل اب ختم، اب نہیں ہوگا اس جنگل میں کوئی گھناؤنا کھیل، اب نہیں ہوگا اس جنگل میں کوئی تمہارا شکار۔ یہ کہہ کر وہ دانش کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا۔ اس طرف سے ڈائن بھی آگے بڑھ رہی تھی، وہ بہت ہی آہستہ قدم آگے بڑھا رہی تھی اور عبداللہ، دانش اور علی بھی ان میں ایک حوصلہ تھا کہ وہ اللہ کے کلام کے زیر حصار ہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی حوصلہ انہیں آگے بڑھا رہا تھا۔ قریب پہنچنے پر ڈائن نے اپنا ہاتھ ایک مرتبہ پھر ہوا میں لہرایا، عبداللہ جلدی کرو، یہ پھر سے کوئی جادو ٹونا کرنے والی ہے، جلدی کرو، اس پہ پانی ڈالو۔ عبداللہ نے آنن فانن 4 کل والا پانی اس کے اوپر ڈالا۔ پانی کے پڑنے کی دیر تھی کہ پورا جنگل اس کی بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور آگ نے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ڈائن بری طرح چیختی ادھر ادھر درختوں سے، پتھروں سے اپنے سر کو پٹک رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈائن ختم ہو چکی تھی اور اس کا جسم بھی جل کر بھسم ہو چکا تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، اتنی خاموشی کہ کبھی نہ انہوں نے سنی ہو۔ پرندے بھی شاید اپنے گھونسلوں میں سہمے بیٹھے تھے۔ عبداللہ، دانش، علی ملائکہ کی مسخ شدہ لاش کے پاس بیٹھے تھے۔ نور دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ عبداللہ نے بہن کو سینے سے لگایا اور دلاسا دینے لگا۔ وہ ملائکہ کی لاش لیے گھر پہنچے۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ اماں صدمے سے بار بار بے ہوش ہو رہی تھیں اور ابا اچانک اس صدمے سے نڈھال تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اپنی پیاری سی ملائکہ کو یوں اور اس حال میں دیکھیں گے۔ دانش، علی اور رشتہ داروں نے مل کر نماز جنازہ پڑھی اور سپرد خاک کر دیا گیا۔ عبداللہ، علی، دانش اور نور غم سے نڈھال تھے کہ ان کی وجہ سے آج انہوں نے اپنی چھوٹی پیاری سی بہن کو کھو دیا۔ کاش کہ وہ پکنک کے پلان کو چینج نہ کرتے اور کاش
وہ کالج سے الگ ہو کر جنگل نہ جاتے۔ یہ ایڈونچر ان کی زندگی کا بدترین حادثہ بن چکا تھا، جو سب کے لیے سبق آموز بھی تھا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ کو اگر یہ کہانی پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔